حسین و جمیل جنت ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اداس رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اداسی کو دور کرنے کے لیے انہی کی پسلی سے ان کا جوڑا پیدا کیا اور ان کا نام حضرت حوا رکھا۔ معلوم ہوا جس طرح جنت محلات کے بغیر ادھوری ہے، جس طرح جنت باغات کے بغیر ادھوری ہے، اسی طرح جنت عورت کے بغیر ادھوری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے جوڑا اسی لیے بنایا ہے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سکون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک دو چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں، ایک عورت، دوسری خوشبو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میری ٹاپک ہے آسان نکاح کیسے بنائیں، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نکاح کا معنی کیا ہے۔ نکاح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ملنا اور جلنا، دو قبیلوں کا، دو خاندانوں کا، دو انسانوں کا آپس میں شرعی طور پر ملنا نکاح کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لم یر المتحابین مثل النکاح، نکاح کے مثل دو لوگوں کو محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت پیدا ہوتی ہے نکاح ہونے کے بعد، نکاح سے پہلے محبت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ معاشرے میں سکون کو برقرار رکھنے کے لیے، فیملی میں خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے، انسان کی ایمان کی حفاظت کے لیے، معاشرے کو صحت مند اور پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بہترین اصول، ایک بہترین عبادت اور ایک بہترین طریقہ کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نکاح کی شکل میں عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو شخص اس سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا کہ دنیا بھر میں ہونے والے میرجز تو ہے، لیکن جو نبی کے طریقے پر ہے وہ اسلامی میرج ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی شادیاں تو ہیں، مگر جو نبی کے طریقے پر وہ اسلامی شادی ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی نکاح تو ہیں، مگر جو نبی کے طریقے پر وہ اسلامی نکاح ہے۔ اس عظیم نکاح کے عظیم مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے نکاح کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ نکاح کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو۔ اس آیت کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی ہم سفر کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے اعتبار سے، ذہنی سکون کے اعتبار سے سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نکاح کا دوسرا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے اس کے ذریعے سے آپس میں تمہارے دلوں میں محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس آیت کی روشنی میں ہم غور کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی آپس میں بہت جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے اتنا دور ہو جاتے ہیں، بسا اوقات طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اچانک ایک دوسرے کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی محبتیں یاد آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی ساتھ-داری یاد آ جاتی ہے، اور پھر ایک چھوٹی سی چیز ان دونوں کو ملا دیتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات میاں بیوی خوب لڑ جھگڑ کر بستر پر سوتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، لیکن اچانک دونوں میں سے کوئی ایک بیمار پڑ جاتا ہے تو دوسرا سکون کی نیند نہیں سوتا، دوسرا سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ محبت کہاں سے آئی، یہ پیار کہاں سے آیا، یہ رحم کا مادہ کہاں سے آیا؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ محبت، یہ ہمدردی، یہ خیال، یہ پیار نکاح کے ذریعہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ نکاح کا تیسرا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے یہ کہلواتا ہے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کو نکاح کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ گناہوں کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔
نکاح کا چوتھا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح زنا سے انسان کو بچاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری نگاہ کسی ایسی عورت پر پڑے تو تم یہ سمجھ لو کہ وہ شیطانی شکل اختیار کر لیتی ہے اور شیطان اسے خوشنما بنا دیتی ہے۔ جب تمہیں وہ اچھی لگنے لگے تو تم فوراً اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے صحبت کرو۔ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جب زنا کے قریب انسان پہنچ جائے اور شیطانی حملہ انسان پر ہونے لگے تو فوراً اپنے گھر کی طرف پلٹے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک ایسا مرد ہو جس سے اس نے نکاح کیا ہو، مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایسی عورت ہو جس سے اس نے نکاح کیا ہو۔ اگر عورت کے لیے مرد نہیں اور مرد کے لیے عورت نہیں تو اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے، صبر کرنا لازم ہے۔ اس نکاح کی عظمت کو، نکاح کی فضیلت کو، نکاح کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ بلکہ پوری دنیا زنا اور فحاشی میں مبتلا ہے۔ بیماریاں انسان کو ہلاک کر رہی ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، انسان کا سکون درہم برہم ہو رہا ہے۔ آخر ان مسائل کا حل کیا ہے؟ حالانکہ نکاح انسان کی نظروں کی حفاظت کرنے والا ہے، نکاح انسان کے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے، نکاح کے ذریعے انسان سکون کی زندگی گزارتا ہے، نکاح انسان کو زنا جیسے بدترین عمل سے بچاتا ہے۔ اتنے بہترین مقاصد ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے معاشرے میں نکاح دیر سے کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہمارے معاشرے میں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ پیاری ماں اور بہنوں، نکاح میں تاخیر کرنے کی سب سے پہلی وجہ مستقبل بنانے کی سوچ ہے۔ ہر لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ قابل بن جاؤں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ کمانے والا بن جاؤں، تب جا کر میں شادی کروں گا۔ ہر لڑکی کو یہ خواب ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لوں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو پہنچ جاؤں، تب جا کر میں شادی کروں گی۔ یا پھر لڑکا اور لڑکی دونوں راضی تو رہتے ہیں مگر والدین انہیں زور زبردستی اس بات پر مجبور کرتے ہیں اور لڑکے سے کہتے ہیں کہ تم نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ بن جاؤ، جب تک تم اتنا لگو۔ اسی طرح لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ تم نکاح نہیں کر سکتی یا ہم تمہارا نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم یہ ڈگری حاصل نہ کر لو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں والدین کی دباؤ کی وجہ سے، صحیح وقت پر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے حرام کاری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ والدین بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ نکاح میں تاخیر کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ مجھے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ملے، ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ مجھے خوبصورت سے خوبصورت لڑکا ملے، یہاں تک کہ گھر کی جو ساس ہوتی ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ مجھے خوبصورت سے خوبصورت بہو ملے، بہن یہ چاہتی ہے کہ مجھے خوبصورت بھابھی ملے۔ اس خوبصورتی کے پیچھے آج نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے اور اس طرح لڑکیوں کی عمر بڑھاپے تک پہنچ جا رہی ہے۔ نکاح میں تاخیر کرنے کی تیسری وجہ فضول اخراجات ہے۔ لڑکے والوں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، یعنی ہر ماں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی خوشیاں پوری کرنی ہے، دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، ہمارے دل میں جو ارمان ہے اس کو نکالنا ہے، ہمارے بہت سارے خاندان کے لوگوں کو بلانا ہے، گانا بجانا کرنا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ پکوان کریں گے۔ شادی ایک ہی دفعہ تو ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ تو ارمان نکالی جاتی ہیں، یہ والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ اس طرح بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق جب ہم سوچتے ہیں اور پیسہ جمع کرتے کرتے دیر ہو جاتی ہے تو نکاح میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ نکاح میں تاخیر کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر کچھ اصول اپنا لیے ہیں۔ جب تک بڑی بہن کی شادی نہیں ہو جاتی چھوٹی بہن کی شادی نہیں کریں گے، یا جب تک 4 چھوٹی بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک بڑے بھائی کی شادی نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بچہ زنا میں مبتلا ہو رہا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کا والدین کو علم نہیں، اس گناہ میں برابر کے وہ شریک ہوں گے۔ پیاری ماں اور بہنوں، یہ تھی کچھ چند وجوہات نکاح کو تاخیر کرنے کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے وجوہات ہیں جس کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس پیاری ماں اور بہنوں، اس گندگی کو معاشرے سے کیسے دور کیا جائے، نکاح کیسے بنایا جائے، نکاح کو اتنا آسان بنائے کہ تاخیر کا لفظ ختم ہو جائے۔ سنت نکاح کیا ہے، آسان نکاح کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ اعمال سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نکاح کو آسان بنانے کے لیے اور نکاح میں کس چیز کو مد نظر رکھا جائے، سنت نکاح کسے کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ سنت نکاح کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی لڑکی یا لڑکے کا انتخاب کیا جائے تو اس کے عقیدے کو دیکھا جائے، کہیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل تو کھڑا نہیں کر رہی ہیں، کہیں وہ اپنی حاجتیں کسی غیر اللہ سے تو نہیں مانگ رہی ہیں۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اپنے نکاح کا کیسے معیار بناؤ، کیسی لڑکی تم انتخاب کرو۔ کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مردوں تم مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آئے، اگرچہ وہ تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی لڑکی تمہارے سامنے ہے جو بڑی خوبصورت ہے، بڑی اعلیٰ خاندان کی ہے، بڑی تعلیم یافتہ ہے، بے حد و حساب تم کو پسند آ رہی ہے، لیکن وہ ایسی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والی ہے، کسی غیر اللہ کے در پر سجدہ کرنے والی ہے، اپنی منتیں مرادیں کسی اور سے مانگنے والی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نفع نقصان کی امید رکھنے والی ہے، تو تم ایسی عورت سے نکاح ہرگز نہ کرنا۔ عورتوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں سن لو، نکاح کے سلسلے میں تم کس کو معیار بناؤ گی، تم ہرگز مشرکین سے شادی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، کیونکہ ایک مسلمان غلام ایک مشرک لڑکے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے کہ تمہارے سامنے ایک ایسا لڑکا موجود ہو جو بڑا خوبصورت ہے، جو بڑا اعلیٰ خاندان تعلیم یافتہ ہے، سارے لوگوں کی نگاہیں اس لڑکے کی جانب ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے، اللہ کے مد مقابل میں کسی کو لانے والا ہے، اپنی حاجتیں اپنی منتیں کسی اور سے مانگنے والا ہے، تو یاد رکھو کہ ایسے مردوں سے ہرگز تم نکاح نہ کرو۔ اس کے مقابل میں تم ایسے آدمی سے نکاح کرو جو بہت کم کمانے والا، بہت ہی مختلف شکل و صورت والا، ایسے آدمی سے تم نکاح کرو، ایسے آدمی کو تم اپنا ہمسفر بنا۔ لڑکے کے لیے کہا گیا کہ تم ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی نہ ہو، لڑکی سے کہا گیا تم ایسے مرد سے نکاح کرو جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی نہ ہو۔ لیکن افسوس، ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنا معیار بنا لیا ہے، دینداری کو چھوڑ کر کہ جب ہم کسی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، کسی لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کا گھر تو دیکھتے ہیں، اس کا حسن و جمال تو دیکھتے ہیں، اس کے والد کا معیار تو دیکھتے ہیں، گھر کا سارا ساز و سامان تو دیکھتے ہیں، لڑکی کو اٹھا کر اس کا قد تو دیکھتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے تماشا بنا دیا ہے۔ آج اس معاشرے میں گندا اصول ہم نے قائم کر لیا ہے، ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں دیکھتے جو میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرو، لمالہا اس کے مال کی بنیاد پر، لجمالہا اس کی خوبصورتی کی بنا پر، لحسبہا اس کے حسب نسب کی بنا پر، لدینہا اس کی دینداری کی بنیاد پر، فاظفر بذات الدین پس تم دینداری کو ترجیح دو۔ کیا ہوتا ہے دینداری کو ترجیح دینے سے؟ دیندار بہو اگر ہم لے کر آئیں گے تو آپ کے بیٹے کو جنتی بنائے گی، آپ کے گھر کو جنتی بنائے گی، خوبصورت ہے، گھر والوں میں ماحول میں بہترین ہے، ساز و سامان والی ہے، بڑی عیش و عشرت والی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، لیکن دیندار نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کے بیٹے کو جہنمی بنائے گی، آپ کے گھر کو برباد کر دے گی، آپ کی نسلوں کو جہنمی بنائے گی۔ اس لیے جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائیں تو دینداری کا خیال رکھیں کہ وہ اللہ کو پہچاننے والی ہے یا نہیں، دین کے بارے میں کچھ جانتی ہے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ جانتی ہے کہ نہیں، صبر کے بارے میں کچھ جانتی ہے کہ نہیں، اطاعت کے بارے میں کچھ معلومات ہے کہ نہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کا اندازہ لگایا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو بہترین طریقے سے تیار کرنے میں مددگار ہو۔ آسان اور سادہ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا دوں کہ لڑکی کی عقیدے کا
لڑکے کے عقید دینداری کا اندازہ ہونے کے بعد آپس میں بات چیت کر لیں۔ نکاح کب کیا جائے؟ اس سلسلے میں آج ہمارے معاشرے میں منگنی کی جو رسم ہوتی ہے آپس میں بات چیت کرنے کے لیے، اس منگنی میں بھی شادی خانوں کا خرچہ، پکوان کا خرچہ، 100 لوگ آ رہے ہیں منگنی میں۔ منگنی کے سلسلے میں دوسرا بگاڑ یہ ہے کہ لڑکیاں منگنی ہونے کے بعد یہ سمجھتی ہیں کہ جس سے میری منگنی ہوئی ہے وہ میرا شوہر بن گیا، وہ لڑکا یہ سمجھ رہا ہے کہ جس سے میری منگنی ہوئی ہے وہ میری بیوی بن گئی ہے، اور لڑکیاں فون لے کر بلا جھجک بات کرتی رہتی ہیں۔ یہ تماشا ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، والدین دیکھ رہے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کریں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے ماں اور میرے باپ، آپ کی ماں اور آپ کے باپ، کیا اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی تھی؟ کیا اس طرح کے تعلقات انہوں نے پیدا کیے تھے؟ کتنی پیاری زندگیاں ہیں میرے ماں باپ کی، کتنی پیاری زندگیاں ہیں آپ کے ماں باپ کی، کتنی بہترین سمجھداری ہے ہمارے ماں باپ کی۔ یہ ساری چیزیں محبت کو ختم کر دے گی، کل جا کر فتنے و فساد پیدا ہوں گے۔ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ منگنی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب منگنی کے لیے جائیں تو مختصر سے لوگ جائیں، گھر کے کچھ بڑے لوگ جائیں اور شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں اور پھر واپس آ جائیں۔ کچھ کپڑے لیں لڑکی کے لیے، کچھ سونا چاندی جمع کر لیں، اپنے گھر میں جہیز جمع کر لیں۔ یہ لڑکوں کے گھر والوں سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی کہا تھا کہ اے علی، وہ زرہ جو تمہارے پاس ہے جاؤ اس کو بیچو اور اس سے ایک چادر، ایک چھوٹی تکیا اور ایک جگ اور کچھ گلاس لاؤ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حضرت علی کے نکاح کی اجازت دے دی۔ لیکن آج الٹا ہی معاملہ ہے، ہم جہیز لڑکی والوں سے مانگتے ہیں۔ یہ معاشرے میں کثرت سے پائے جانے والا بدترین عمل جہیز کی مانگ ہے۔ جب جہیز مانگنے سے ہماری بدنامیاں ہونے لگی تو ہم نے کچھ پروفیشنل طریقہ اختیار کر لیا۔ جہیز مانگنے کا سب سے پہلا پروفیشنل طریقہ یہ ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ معیار کا بنایا ہے، اس لیے آپ کو اتنا دینا ہی پڑے گا۔ جہیز مانگنے کا دوسرا پروفیشنل طریقہ کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس یہ نہیں ہے، آپ یہ دے دیجئے۔ جہیز مانگنے کا تیسرا پروفیشنل طریقہ کہ ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے جو بھی دینا چاہتے ہیں دے دیجئے۔ جہیز مانگنے کا چوتھا پروفیشنل طریقہ، آپ جو بھی دیں گے وہ ہم استعمال کرنے والے ہیں کیا؟ وہ تو آپ کی بچی استعمال کرے گی۔ یہ پروفیشنل طریقہ ہے، عزت دار طریقہ سمجھ رہی ہیں۔ اس طریقے کو اس گری ہوئی سوچ رکھنے والوں کے لیے، اس طرح کی گفتگو کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے کہ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفتح عبد بابا مسئلہ، جو بندہ بھی کسی سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے الا فتح اللہ له باب فقر، اللہ اس کے لیے فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تم اگر کسی سے مانگو گے تو اللہ تمہیں محتاج بنا دے گا، اللہ تمہیں فقیر بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ آسان سے آسان بنائیں نکاح کو، تھوڑے سے لوگ جائیں، بات فکس کریں اور پھر آ جائیں، نہ ان سے کھانے کا مطالبہ کریں، نہ ان سے پینے کا مطالبہ کریں، اور یہ شرط رکھ دیجئے کہ ہم کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پئیں گے نہیں، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ یہاں کچھ لوگوں کو میری بات بری لگ رہی ہوگی کہ کیا کوئی مہمان کی بھی عزت نہیں کرے گا، کیا کوئی ایسے ہی اپنے گھر سے بھیج دے گا؟ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہی کہ آپ مہمانوں کی عزت نہ کریں، بالکل کریں، مگر آج جو 2 لاکھ 4 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ سنت نکاح کے سلسلے میں ایک اور بات کہ نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اپنی مرضی سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، اپنی پسند سے ہم شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نکاح میں ولی نہ ہو وہ نکاح ہی قبول نہیں ہو سکتا۔
دوسری بات یہ کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے. لڑکا یہ کہے کہ ہاں میں نے اس نکاح کو قبول کیا، لڑکی یہ کہے کہ ہاں میں نے اس نکاح کو قبول کیا. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ مہر کا معین ہونا ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں پیاری ماں بہنوں، ہمارے معاشرے میں مہر کے سلسلے میں بہت ہی بگاڑ پایا جا رہا ہے. جوڑے کی رقم تو نکاح سے پہلے ہی لے لی جاتی ہے، لیکن مہر لکھا دیا جاتا ہے کہ کبھی زندگی میں ہم دیں گے، اور پھر اس میں اتنی تاخیر کی جاتی ہے کہ بیچارہ انتقال کر جاتا ہے مگر اپنی بیوی کا مہر نہیں دیتا، اور اس بیچاری عورت کو شوہر کے مرنے کے بعد اس کے سرہانے جا کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے بھی تمہیں اپنا مہر معاف کر دیا. اس طرح کی پلاننگ والی معافی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. سب سے پسندیدہ مہر وہ ہے جو نکاح کے دن دلہن کے ملنے سے پہلے ادا کر دیا جائے. اور نکاح میں جو مہر بنایا جائے اس کو مختلف چیزوں کو مہر بنا سکتے ہیں، جیسے سونا یا چاندی کو مہر بنایا جا سکتا ہے، تعلیم کو مہر بنایا جا سکتا ہے، قرآن کی تعلیم کو مہر بنایا جا سکتا ہے، اور اس جائز چیز کو مہر بنایا جا سکتا ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے. سنت نکاح کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کیا جائے، یعنی جب نکاح ہو جائے تو لڑکی کو اپنے گھر لے کر جائے اور ولیمہ کرے. ولیمہ کو بھی آسان بنانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نکاح کو آسان بنانا ضروری ہے. ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ شادی تو بڑی سنت کے انداز میں کرتے ہیں، شادی تو بڑی سادگی سے کرتے ہیں، بہترین انداز میں کرتے ہیں، لیکن ولیمے میں جا کر پھسل جاتے ہیں. شیطان وہاں پر بھی ان کو ورگلاتا ہے. ولیمہ بڑی دھوم دھام سے کیا جاتا ہے، لاکھوں کا قرض دے کر شادی خانوں کا کرایہ، لاکھوں کی دعوت، لاکھوں کا پکوان، اور ہزاروں لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ ہے کہ بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں غریب لوگ شامل نہ ہو، جس میں امیر لوگ شامل ہوں. جس طرح نکاح کو آسان کرنا ضروری ہے اسی طرح ولیمے کو آسان کرنا ضروری ہے. ولیمے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کم سے کم لوگ ہوں ہمارے ولیمے میں، غریب لوگ ولیمے میں جمع ہوں، کم سے کم اس میں اخراجات کیے جائیں. اس طرح کا ولیمہ بڑی ہی بابرکت والا ولیمہ ہے. فرشتوں کی دعائیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. یہ ہے اسلام کا طریقہ کار، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت. یہ ایسی سنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سنت پر عمل کیا اور اس کا حکم دیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا اور اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور اس کو کر کے دکھایا. نکاح زندگی کا اہم فیصلہ ہے، اس فیصلے میں تاخیر نہ کیجیے. اس فیصلے کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اس فیصلے میں جہیز جیسی مانگ کو ختم کیا جائے، اور جب ہم نکاح کے اس اہم فیصلے کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو عبادت بن جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو اطاعت بن جائیں گی، انتہائی بلا تاخیر وقت کریں گے تو معاشرے کے لیے پاکیزگی کا سبب بن جائے گی. میری پیاری ماں بہنوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. یہ تھے کچھ وجوہات جو نکاح میں کچھ سنتیں تھی جو نکاح کے وقت ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور کچھ وجوہات یہ تھی جس میں تاخیر کی جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح میں تاخیر نہ کریں. کچھ بہنوں کو میری بات ناگوار بھی کہیں گزری ہوگی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جو سچی بات ہوتی ہے، جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ بری لگتی ہیں. لیکن دیکھیے میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہم نکاح کو تاخیر کرنے کی وجہ سے آج ہماری بہنیں، آج ہماری بیٹیاں اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہیں. اس نکاح کو تاخیر کرنے کی وجہ سے زنا اور فحاشی میں مبتلا ہو رہی ہیں.
آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم نہیں دی، انہیں ان کا حق نہیں دیا، آج ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو رہی ہیں۔ آج میں بیٹیوں کی ماؤں سے، بیٹوں کی ماؤں سے التجا کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح وقت پر نکاح کریں اور اسلامی طریقے سے کریں، زنا کو مشکل بنا دیں، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کا صبر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے دعوت دی تو کتنی تکلیفیں جھیلی، کتنی زیادہ ان کو پریشان، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، ان کے اوپر کوڑا ڈالا گیا، کیوں؟ صرف دین اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ تو کیا ہم ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل نہ کریں؟ کیا ہم اس کے لیے جہاد نہ کریں؟ وہ اس وقت کا جہاد تھا، آج کا جہاد یہ ہے کہ ہم یہ جو شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہیں، جو شادیوں میں الگ الگ طرح کے رسم و رواج ہیں، جہیز جیسی جو رسم و رواج ہیں، ان سب کو ختم کیا جائے، زنا کو مشکل بنا دیا جائے، نکاح کو آسان کر دیا جائے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو دین کو سمجھنے والی اور اس پر عمل کرنے والی بنا دے، اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والی بنا دے۔ اللہ ہم نے جو بات کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شیطان کے شر سے بچا، اللہ ہم لوگوں سے دین کے کام لے لے، اللہ مجھے دعوت اللہ کے لیے اٹھنے والی بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء ہر اللہ شہر بہت اچھا بولی ہر سسٹر۔ گلی میں ہے چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے کیسا جہیز کا۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی عمدہ خطاب کیا ہے، میری پیاری شاگردہ اور ایک اچھی مقررہ و معلمہ۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، آپ سے دین کے مزید کام لیں، آپ کی ازدواجی زندگی میں خوشیاں لائیں، ہنسی خوشی آپ کی ازدواجی زندگی گزری، آپ کے بچوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چمن میں تذکرہ چھڑتا ہے جب بھی بردباری کا، چمن میں تذکرہ چھڑتا ہے جب بھی بردباری کا، میرے گلشن کے ہر غنچے آپ کا نام لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔